السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اہلا وسہلا مرحبا، آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، شرع لنا دینا قویما وہدانا صراطا مستقیما، الذی اسبغ علینا نعمہ ظاہرۃ وباطنہ وہو اللطیف الخبیر۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، انت رب الطیبین وولی الصالحین وخالق الخلق اجمعین ورازقہم۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس نے ہمارے لیے درست دین کو مقرر فرمایا اور سیدھے رستے کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ وہ ذات جس نے ہم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کی، اور وہی نہایت باریک بین باخبر ہے، ہماری ہر حرکت سے باخبر ہے کہ ہم اس کے کلام کی طرف توجہ دیتے ہیں یا ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے ہر طرح کی حمد ہے اور ساری بادشاہت تیرے ہی لیے ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں تمام بھلائی ہے اور تیری ہی طرف تمام کام لوٹتے ہیں۔ تو پاکیزہ لوگوں کا رب ہے اور نیکوکاروں کا دوست ہے، اور تمام مخلوقات کا خالق اور ان سب کو رزق دینے والا ہے۔ اے اللہ، قرآن مجید کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمیں اس روحانی رزق سے مالا مال کر دے۔ ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے کانوں کو کھول دے، اور ہمیں صراط مستقیم کی بہترین رہنمائی عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے۔ اے اللہ، قرآن کی ہر آیت ہمیں سمجھ آ جائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک پڑھنے والے کی مثال صحیح بخاری میں ایک حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اس کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں ان میں سے کس گروہ سے تعلق رکھتی ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنگترے جیسی ہے، جس کا مزہ بھی لذیذ اور اس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے، اور جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور جیسی ہے، جس کا مزہ تو اچھا لیکن اس میں خوشبو نہیں، اور اس فاجر یعنی گناہگار انسان کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے گل ریحان جیسی ہے، اس کی خوشبو اچھی ہے لیکن مزہ کڑوا ہے، یعنی عمل نہیں کرتا۔ اور اس فاجر کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن جیسی ہے، جس کا مزہ کڑوا اور اس میں خوشبو بھی نہیں، یعنی جو شخص نہ قرآن پڑھتا ہے اور نہ اس پر عمل کرتا ہے تو اس کا مزہ بھی کڑوا ہے، آپ اس سے معاملہ کرو تو وہ بھی خراب، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ دوسروں کے لیے خیر کا باعث بھی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو قرآن پڑھیں، خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیں، کیونکہ پڑھنے والے کی مثال کس کی طرح؟ سنترے جیسی ہے جو لذیذ ہے، یعنی پڑھنے والا خود بھی لذت اٹھا رہا ہے، اس کو لطف آ رہا ہے اور اس کی خوشبو بھی پھیل رہی ہے، یعنی دوسروں تک اس کا پیغام بھی جا رہا ہے، اس کے عمل کی روشنی بھی جا رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسا قرآن پڑھنے والا بنائے کہ جس سے ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کہہ دیجیے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں، قرآن خوشی سے پڑھیں، کیونکہ یہ صرف اللہ کا فضل اور رحمت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اور جب ہمیں توفیق مل جائے، ہمیں اسباب مہیا ہو جائیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے اور پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس وقت لوگ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے مال جمع کر رہے ہوں اور رونقیں جمع کر رہے ہوں، آپ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر قرآن سیکھ رہے ہیں،
تو یہ اللہ کا فضل اور سراسر رحمت ہے. اس رحمت پر خوش ہو جائیں اور کسی چیز کو بھی پیچھے چھوڑنے کا غم نہ کریں. تو ہم شروع کریں گے سورۃ الفاتحہ سے. قرآن مجید پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیوں پڑھیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے بچنے کے لیے، اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے، اس کی ڈالی ہوئی رکاوٹوں سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ اللہ کی پناہ لے لیں کہ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما تاکہ ہم قرآن جیسا تو نے اتارا ویسا ہی سمجھیں اور جو تو ہم سے چاہتا ہے وہی ہم کریں. سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کی سب سے افضل سورت ہے. یہ سورت شفا بھی ہے اور یہ سورت بندے اور رب کے درمیان تقسیم ہے. آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قرآن مجید کا آغاز اللہ کے تعارف سے ہو رہا ہے. اللہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم ہے. اور اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے جو انتہائی بابرکت ہے. پہلی ہی آیت میں اللہ کے 3 ناموں کا ذکر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ناموں کا علم سب سے بہترین علم ہے، کیونکہ جب تک اللہ کی پہچان نہیں ہوگی اس کا کلام سمجھ کیا آئے گا. تو یہ کلام اس اللہ کی طرف سے ہے جو بڑا رحم فرمانے والا ہے، نہایت مہربان ہے. اس سے اسماء حسنہ کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے اور یہ اشرف العلوم میں سے بھی ہے. اور ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارنا بھی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا تعارف صفت رحمت سے کروایا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر بھاری ہے اور وہ وسیع رحمت والا اور دائمی رحمت والا ہے. الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین وہ سارے جہانوں کا رب ہے، اور الرحمن الرحیم بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا. ہم تعریف کو کہتے ہیں اور شکر ادا کرنے کو بھی، کسی کی بڑائی کا اقرار کرنے کو بھی، کسی کی خوبی کا اعتراف کرنے کو. تو ساری تعریفیں الحمد، ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات میں کامل ہے. اس کی تعریف اس لیے کہ اس کی جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ اس کی اپنی ہیں. ہمارے اندر اگر کوئی خوبی ہے تو ہماری اپنی نہیں، اللہ کی دی ہوئی ہے. اور اگر ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی خیر یا کوئی بھی اچھی بات ہے تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد بہت سے لوگوں کا تعاون بھی ہے. ہمیں ہمارے والدین نے پڑھایا لکھایا، لہذا جب ہمارے علم پر کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو وہ سارا کچھ ہمارا ذاتی کمال نہیں، ہمارے استادوں نے، ہمارے والدین نے اور ہمارے محسنین نے ہماری مدد کی یہاں تک پہنچنے میں. لہذا بندوں کی بھی تعریف ہوتی ہے، لیکن بندوں کی تعریف جزوی ہوتی ہے، تھوڑی سی کسی ایک خوبی پر ہوتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کامل ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں کامل ہے، اپنی صفات میں کامل ہے، اپنے افعال میں کامل ہے، اپنے جمال میں کامل ہے، اس کی ہر صفت کامل ہے. تو یہاں اس لیے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے. رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو. ابن تیمیہ کہتے ہیں رب وہ ہے جو اپنے بندے کی تربیت کرتا ہے، بس وہ اسے تخلیق کرتا ہے، خالق ہے، پھر وہ اسے اس کے تمام احوال کی طرف ہدایت دیتا ہے، وہ چاہے عبادت کے ہوں یا دوسرے ہوں. یعنی ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ان کی ضروریات مہیا کرنے والا اور انہیں تکمیل تک پہنچانے والا. اور تعریف اس لیے بھی کہ وہ الرحمن الرحیم ہے، جس کی رحمت کامل ہے. اور پھر یہ کہ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک بھی ہے. سبحان اللہ، رب جس نے پیدا کیا، یہاں بھیجا اور پھر واپس بھی ہمیں اسی کی طرف جانا ہے. اور جس دن جانا ہے اس دن کا وہ مالک بھی خود ہے. دنیا میں کچھ چیزوں کا مالک اللہ نے انسانوں کو بھی بنایا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کے سوا کوئی بھی مالک نہیں ہوگا. سارے کے سارے اختیارات اور سارے فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہوں گے. والملک یومئذ للہ، کس کو انعام دینا ہے، کس کو سزا دینی ہے، یہ کوئی انسان فیصلہ نہیں کرے گا، یہ اللہ رب العزت ہی فیصلہ کریں گے.
اور پھر جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہربان اور رحیم ہے اور میرا معاملہ اس کے ساتھ ہے، تو پھر اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے کہ وہ میرا حق ضائع نہیں کرے گا، وہ مجھے میری محنت کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ یہ چیز انسان کو محنت کرنے پر ابھارتی ہے۔ تو یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم کیسے اپنے رب کی حمد کریں، کیسے اس کی ثنا کریں، کیسے اس کی بزرگی بیان کریں۔ اور جب وہ رب اتنی صفات کا مالک ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کہتے ہیں ان تمام اقوال اور افعال کو جو اللہ کی پسند کے مطابق کیے جاتے ہیں، جن سے وہ راضی ہوتا ہے، چاہے ظاہری ہوں ہمارے اعمال، چاہے دل کے اعمال ہوں، کیونکہ وہ ہمارے دلوں کو بھی جانتا ہے۔ اور پھر چونکہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو مدد بھی اسی سے چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت ایک مشکل کام ہے جو اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ استعانت کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی مدد چاہنا، لیکن جب ہم کہتے ہیں صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کاموں میں ہم تیری مدد چاہتے ہیں جن کا اختیار تیرے ہی پاس ہے، کسی بندے کے پاس نہیں۔ جن چیزوں کا اختیار بندے کے پاس ہوتا ہے اس میں ہم ان سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ مثلاً اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ پانی کا گلاس مجھے پکڑا دیں تو کیا یہ اس کے خلاف ہوگا ایاک نستعین کے؟ ہم نے تو آج پڑھا تھا کہ ہم صرف اللہ سے مدد چاہتے ہیں، کسی بندے سے مدد نہیں لینی۔ یہ مطلب نہیں ہے، بندوں سے ان کاموں میں مدد لی جا سکتی ہے جن کا اختیار بندوں کو اللہ نے دیا ہے، اور جن چیزوں کا اختیار اللہ نے دیا ہی نہیں تو پھر ان کاموں میں اس سے مدد نہیں لینی چاہیے۔ تو عبادت کی توفیق کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس عبادت پر ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے نا، ہمیں روزہ رکھنا مشکل لگتا ہے نا، ہمیں یہاں 2-2.5 گھنٹے جم کے بیٹھنا مشکل لگتا ہے نا، تو اس کے لیے پھر ہم کیا کریں؟ ان مشکلات پر کیسے قابو پائیں؟ صرف اللہ کی مدد سے، اور وہ مدد طلب کریں، مدد مانگتے رہیں، اور اللہ ضرور مدد فرمائے گا۔ یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جس پر اللہ تعالی مدد نہ کرے اور وہ مدد کر نہ سکے، وہ پوری پوری مدد کر سکتا ہے، لہٰذا اسی سے مانگیں۔ اور سب سے بڑھ کر کیا مانگیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ پہلی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، اور یہ پہلی سورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر نماز میں پڑھنا لازم کر دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ ہر کام میں سیدھے راستے، سیدھے طریقے کی، درست طریقے کی ضرورت ہے۔ اور صراط مستقیم وہ آسان اور صاف راستہ ہوتا ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، جس کے انجام میں انسان کی خوش بختی ہے، جس سے انسان صحیح مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ہمیں صراط مستقیم کون سا چاہیے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر غضب ہوا، اور ان کا بھی نہیں جو گمراہ ہیں۔ ہدایت انسان کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ جب انسان کو ہدایت مل جائے، صراط مستقیم پر چلنا آ جائے، تو پھر انسان سمجھے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن صراط مستقیم کا پتہ کیسے چلے گا؟ ان لوگوں کا طرز زندگی دیکھ کر جن پہ اللہ نے انعام کیا، اور وہ کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کو ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ یہ کامیاب ترین لوگ کون ہیں جن کے راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ یاد رہے گی یہ بات، یہ اہم ترین نقطہ ہے کہ اگر صراط مستقیم چاہتے ہیں تو قرآن و سنت کے بعد ان لوگوں کی زندگیوں کو پڑھیے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جن کی زندگی میں علم بھی تھا، عمل بھی تھا۔ ان کا راستہ نہیں چاہیے کہ جن کے پاس علم تو تھا، عمل نہیں تھا، ایسے لوگوں پر اللہ غضبناک ہوا۔ اور ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے کہ جن کے پاس نہ علم تھا اور نہ عمل تھا، وہ تو بالکل ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان 3 گروہوں میں سے پھر اپنے آپ کو پلیس کیجئے، آپ کہاں ہیں؟ کیا آپ کے پاس قرآن اور سنت کا علم ہے، اور کیا پھر آپ اس پر عمل کرنے والے بھی ہیں؟ یا آپ نے پڑھ تو لیا ہے لیکن عمل کچھ بھی نہیں؟ یا پھر
نہ علم کا شوق ہے نہ عمل کا شوق ہے، تو پھر ایسے لوگ صراط مستقیم پر نہیں. اور اگر آپ کسی منزل تک پہنچنے کے لیے سیدھا راستہ اختیار نہ کریں تو آپ منزل پر کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. اور ہماری منزل کیا ہے؟ جنت، جہاں ہم اللہ کا دیدار کر سکیں، اپنے خالق اپنے مالک کو دیکھ سکیں. آپ دیکھیں ایک ماں نے دنیا میں جنم دیا ہوتا ہے نا، جن بچوں کی ماں بچپن میں فوت ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہو اور انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا نہ ہو اور اس کی کوئی تصویر بھی نہ ہو، وہ ساری زندگی ایک غم کا شکار رہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں نہیں دیکھی. وہ ہر ایک کو بتاتے ہیں. میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں، جب مجھے ملتی ہیں، بزرگ ہو گئی ہیں اب، ہر دفعہ یہ باتوں میں ضرور کرتی ہیں، میں اپنی ماں کو نہیں دیکھ سکی، میں نے ماں نہیں دیکھی ہوئی. کیونکہ ماں سب سے زیادہ محبت کرنے والا رشتہ ہوتا ہے نا، میں نے ماں نہیں دیکھی ہوئی. تو آپ دیکھیے کہ جس نے اپنے خالق کو نہیں دیکھا کہ مجھے پیدا کس نے کیا ہے، میرا مالک کون ہے، مجھے رزق کون دے رہا ہے، تو جس نے اس کو نہیں دیکھا اس کے دل میں سب سے بڑا شوق کیا ہونا چاہیے کہ میں اس کو دیکھوں. اور اس کو دیکھنا صرف جنت میں ممکن ہوگا، اور جنت میں جانے کے لیے سیدھا رستہ اختیار کرنا ہوگا، اور سیدھا رستہ اختیار کرنے کے لیے انعام یافتہ لوگوں کے حالات زندگی دیکھنے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. سورۃ البقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، الف لام میم. ذالک الکتاب، یہ کتاب. کون سی کتاب؟ قرآن مجید. کیسی ہے یہ کتاب؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. کیوں آئی ہے یہ کتاب؟ ھدی للمتقین، متقی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے. متقی کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر تقوی ہوتا ہے. تقوی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کے ڈر سے، برے انجام سے بچنے کے لیے اللہ کی بات ماننا، جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جانا. متقی تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک اپنی جان پہ ظلم کرنے والا، جو بعض اوقات گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے لیکن پھر توبہ کر لیتا ہے. دوسرا ہے اعتدال پہ چلنے والا، وہ شخص جو واجبات کی پابندی کرتا ہے اور حرام کاموں سے بچتا ہے لیکن بس فرائض تک رہتا ہے. اور تیسرا ہے نیکیوں میں سبقت لے جانے والا، کامل متقی، وہ شخص جو شبہ والی اور بعض جائز چیزوں سے بھی پرہیز کرتا ہے اور حرام میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے بعض مباح چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے. تو تین طرح کے لوگ ہیں. اب دیکھیے آپ کس میں فال کرتے ہیں. المتقی الظالم لنفسہ، المتقی المقتصد، المتقی السابق بالخیرات، سابق للخیرات، الکامل، کامل متقی. ادھر ادھر دیکھنے سے دل میں بات نہیں اترے گی. کان اور آنکھ دونوں کو متوجہ رکھیے کیونکہ یہ دل کے دروازے ہیں. قرآن دل پہ نہیں اتر سکتا جب تک یہ دو چیزیں قرآن کو نہ دی جائیں. سوچئے، غور کیجئے آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. تو یہ کتاب ہے تو ہدایت کی، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، لیکن خاص طور پر وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جن کے اندر تقوی ہوتا ہے، جو احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، بچتے بچتے چلتے ہیں. حرام تو حرام، مشتبہ چیزوں سے بھی بچتے ہیں، شک والی چیزوں سے بھی بچتے ہیں. اور یہاں متقین کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، الذین، وہ جو یؤمنون بالغیب،
غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ متقین کا پہلا عمل غیب پر ایمان سب سے پہلے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، اور غیب سے مراد ہر وہ چیز جو بندے سے اوجھل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، اس کے رسول اور آخرت کا دن۔ متقین کی دوسری صفت، وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز صرف پڑھتے نہیں، قائم کرتے ہیں، اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں، تمام ارکان کو اعتدال اور اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اوقات نماز کا خیال رکھتے ہیں، خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ تیسری صفت، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور رزق میں کیا کچھ شامل ہے؟ علم، مال، منصب، وقت، صلاحیتیں، سب کچھ اللہ نے جو بھی نعمتیں ہمیں دی ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں وہ سب رزق ہے۔ تو متقی لوگ اس رزق کو بانٹتے بھی ہیں۔ تو یہاں اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حقوق اللہ کا ذکر بھی کر دیا گیا اور حقوق العباد کا بھی۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں میں حقوق اللہ تو ادا کروں گی، حقوق العباد نہیں، میں تو بس ہر وقت قرآن پڑھوں گی اور گھر والے چاہے بھوکے بیٹھے رہیں۔ نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالنا ہے اور بندوں کی خدمت کے لیے بھی وقت نکالنا ہے۔ وہ بندہ اللہ کی نگاہوں میں زیادہ پیارا ہے کہ جو یہ دونوں کام کرتا ہے، بنسبت اس کے کہ وہ صرف ایک طرف لڑک گیا ہے۔ غور کیجئے، سوچئے کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیا میری زندگی میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں یا نہیں۔ آپ جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اور جب بندوں کی خدمت کرتے ہیں تو کیا بن جاتے ہیں؟ بندوں کے محبوب بن جاتے ہیں، اور اللہ کے تو بنتے ہی ہیں۔ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، اور جو بندوں کی خدمت نہیں کرتا وہ بندوں کے کام کا نہیں، وہ بندوں کا محبوب نہیں بن سکتا۔ تو دونوں کام کرنے ہیں۔ یہ کتاب اس کو فائدہ دے گی جو یہ دونوں کام کرے گا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پر بھی ایمان لائیں اور اس سے پہلی اتری ہوئی کتابوں پر بھی ایمان لائیں، اور اہل کتاب بھی جب تک اپنی کتابوں کے ساتھ ساتھ اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے ہدایت نہیں پا سکتے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، پکا یقین۔ آخرت پر یقین رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ یقین انسان کو عمل صالح پر ابھارتا ہے، قرآن پڑھنے کی طرف لاتا ہے۔ اور پھر سعید بن جبیر کہتے ہیں، اگر موت کا ذکر میرے دل سے نکل جائے تو مجھے خوف ہے کہ میرے دل میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اگر مرنا یاد نہ رہا تو دل بگڑ جائے گا۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو شخص موت کو پہچان لیتا ہے اس پر دنیا کی مصیبتیں اور غم آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا سوچ کے غم بھلاتا ہے، کون سا یہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہ غم بھی چلے جائیں گے اور ہم بھی چلے جائیں گے۔ اصل فکر کرو آگے کی، وہ غم اور وہ مصیبتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ تو آخرت میں ہر وہ چیز شامل ہو جاتی ہے جو موت کے بعد پیش آنے والی ہے، لہٰذا ان سب کا تفصیلی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ فلاح کا مطلب ہے کامیابی، نعمت اور خیر میں ہمیشہ رہنا، اور یہاں جنت کی کامیابی اور آگ سے نجات کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور صرف آخرت کی کامیابی نہیں، دنیا کی کامیابی بھی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ انسان دنیا میں بھی نیک عمل کے ذریعے خوشی حاصل کرتا ہے، برے عمل سے انسان کو خوشی حاصل نہیں ہوتی، اور خوشی کہیں سے خریدی نہیں جا سکتی، خوشی مال سے حاصل نہیں ہوتی، خوشی نیک عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ وہ ہیں جن کے پاس بہت مال ہے؟ کیا کامیاب لوگ وہ ہیں جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں؟ کامیاب لوگ وہ ہیں جو پوری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں؟ نہیں، کامیاب لوگ وہ ہیں چاہے وہ فقیر ہیں لیکن ان کے دلوں میں سکون ہے، راحت ہے، خوشی ہے۔ تو قرآن پر عمل کر کے دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے، انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور آخرت میں جنت کی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیدار کی شکل میں کامیابی نصیب ہوگی۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا،
ان باتوں کو نہیں مانا، ایمان نہیں لائے. سواء علیہم، ان پر برابر ہے، اانذرتہم، خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم، آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کچھ لوگ قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ وہ قرآن کو ہی نہیں مانتے، قرآن بھیجنے والے کو ہی نہیں مانتے، وہ آخرت کو بھی نہیں مانتے، لہٰذا وہ کفر اختیار کرتے ہیں. اور کفر کا معنی ہے ایمان نہ لانا، ایمان کا انکار کرنا. جب وہ ایسا کرتے ہیں، نہیں مانتے، تو پھر ان کو سزا دنیا میں کیا ملتی ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. یعنی جو یہ باتیں نہیں مانتے جو اللہ نے قرآن میں بتائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دنیا میں ان کے دلوں پہ مہر لگ جائے گی، بات کو، حق کو سمجھ نہیں سکیں گے، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ایک ہوتا ہے ٹوٹلی انکار کر دینا، یہ بھی کفر کہلاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کچھ چیزوں کو ماننا اور کچھ چیزوں کو نہ ماننا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایمان. یہ بھی کفر کہلاتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں مانتا ہے. اللہ جو بھی تو نے نازل کیا سچ نازل کیا، میں سب کو مانتی ہوں. جو تو نے قرآن کی شکل میں نازل کیا اور جو تو نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث کی شکل میں نازل کیا، جو قرآن میں نہیں لیکن ان کی زندگی میں تھا، ان کے اخلاق میں تھا، ان کے سنہرے کلام میں تھا، میں ان سب باتوں کو مانتی ہوں. اور پھر ساتھ ہی انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے جو حق کو جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ایک تیسرا گروہ بھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ یہ ہرگز مومن نہیں، اللہ ان کو مومن نہیں مانتا. قرآن سے فائدہ نہ اٹھانے والا ایک دوسرا گروہ جن کو منافقین کہا جاتا ہے. منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے تو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے دل میں یقین کوئی نہیں ہوتا. یعنی جو شخص اسلام کی باتیں کرے، اسلام کا اظہار کرے لیکن دل میں کوئی یقین نہیں، ایسا شخص منافق ہوتا ہے. ان کو منافق اس لیے کہا جاتا، مومن نہیں کہا جاتا، کیونکہ یہ ایسی باتیں اپنی زبان سے کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی.
ان کے دل اور زبان میں فرق ہوتا ہے، وہ اندر سے کچھ ہوتے ہیں اور باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ حقیقی ایمان وہ ہوتا ہے جس پر دل اور زبان متفق ہوں، دونوں ایک پیج پر ہوں، جو کہیں وہ پورے یقین کے ساتھ اندر مانے بھی کہ ہاں یہی سچ ہے۔ ایسے لوگ، ان کی کچھ صفات اب بتائی گئی کہ انسان ان کو پہچان سکے۔ وہ صرف دوسروں میں پہچان نہیں دیکھنی، وہ اپنے اندر بھی آئینہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم تو ان لوگوں میں شامل نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے نفسوں کو۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، انہیں سمجھ بھی نہیں کہ وہ کتنا غلط کر رہے ہیں۔ کیا چیز ان کی ایمان سے محرومی کا سبب بنی ہوئی ہے؟ ان کا دھوکہ دینا۔ دھوکہ دینا ایک بہت ہی بدترین عادت ہے۔ یعنی منافقین سمجھتے تھے زبان سے کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر اللہ کو اور مومنوں کو بے وقوف بنا لیں گے اور اپنی سازشوں کو اور چالوں کو چھپا لیں گے، حالانکہ اللہ کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ تو یاد رکھیے، کسی کو بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے کہ آپ اسے بتائیں کچھ اور پیچھے سے کریں کچھ اور۔ قیس بن سعد کہتے ہیں، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ سنی ہوتی کہ مکر اور دھوکہ آگ میں ہوں گے تو میں سب لوگوں سے زیادہ دھوکہ دینے والا ہوتا۔ آج آپ دیکھیں دھوکہ دینے والے کو بڑے خوبصورت الفاظ دے دیے گئے ہیں، ٹائٹل دے دیے گئے ہیں، یہ شخص بڑا سمارٹ ہے اور بہت انٹیلیجنٹ ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ کوئی جسمانی بیماری نہیں کہ کوئی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا ان کو انجائنا ہے، بلکہ انہیں شک، حسد، نفاق کی روحانی بیماری ہے۔ ان کا دل سچائی قبول نہیں کرتا، وہ بیمار ہے، سچائی قبول نہیں کرتا، حق انہیں کڑوا لگتا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے انہیں اس بیماری میں اور زیادہ کر دیا، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے علاج ہی نہیں کیا۔ جس مرض کا علاج نہ کیا جائے وہ مرض بڑھتا جاتا ہے۔ تو جب بھی انسان کو یہ پتا چلے کہ میرے دل میں کوئی خرابی ہو گئی ہے تو فوراً کیا کرے؟ کوئی علاج کرے اپنا۔ اور اس بیماری کا اصل سبب دنیا سے محبت ہوتی ہے اور آخرت سے غفلت ہوتی ہے۔ یعنی بہت سے لوگوں کے اندر یہ نفاق کی بیماری کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ دنیا پہ مطمئن ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ ایسے لوگوں کو دنیا کی پریشانیوں سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ کبھی دین کے لیے بھی وقت نکالیں اور دین کو بھی امپورٹنس دیں، کبھی قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے بھی کوئی وقت نکالیں۔ لہٰذا خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا صرف آخرت کا؟ نہیں، دنیا کا بھی۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ انسان کے دل کے اندر ایک درد رہتا ہے۔ جب وہ دنیا نہیں ملتی نا جتنی وہ لینا چاہتے ہیں، یا ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دل خوش ہو جاتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے، دل بے چین رہتا ہے، دل پریشان رہتا ہے۔ کیا یہ عذاب نہیں؟ اور اس کے برعکس متقین کا دل مطمئن ہوتا ہے، مفلحون ہیں، وہ کامیاب ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں ایک ہیپی لائف گزارتے ہیں، چاہے ان کے پاس دنیا بہت نہیں بھی ہوتی۔ اور یہاں پر اس وجہ سے بھی کہ بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو جھوٹ انسان کو درد دیتا ہے، جھوٹ انسان کی منافقت کا سبب ہے، جھوٹ پر ہمیشگی قائم کرنا عذاب کا سبب ہے، کیونکہ یہاں پر کانو کا لفظ استعمال ہوا ہے، بما کانوا یکذبون، وہ جھوٹ بولتے ہی رہے، جھوٹ بولتے رہتے تھے۔ یعنی ان کا ہمیشہ سے وتیرہ ہی ہے سیدھی بات نہ کرنا، فریب اور فراڈ کے طریقے اختیار کرنا، باتوں کو گھما پھرا کے بیان کرنا، دل میں کچھ ہونا، زبان پر کچھ اور ہونا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں فساد نہ کرو، کیونکہ منافقت سے فساد پھیلتا ہے، دو رخے چہرے والوں سے فساد پھیلتا ہے، دھوکہ دینے والوں سے زمین پہ فساد پھیلتا ہے۔ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم اس لیے گھما پھرا کے بات کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں پھوٹ نہ پڑے، حالانکہ یہ فساد ہے۔ سچ جو ہے وہ انسان کو صحیح رستے کی طرف، جنت کی طرف لے جاتا ہے اور دنیا میں بھی انسان کو اطمینان دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم ہم المفسدون، خبردار بے شک وہی مفسد ہیں، وہی فساد پھیلا رہے ہیں۔ یعنی فساد کو اصلاح کا نام دینے والے دراصل فساد کر رہے ہیں،
وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. کبھی اپنے برے کام کو وہ مصلحت کہتے ہیں، یعنی مصلحت کے تحت جھوٹ بولتے ہیں، کبھی وہ اس کو حکمت عملی کہتے ہیں. تو یہ حکمت عملی نہیں ہوتی کہ انسان دوسروں کو دھوکہ دے، کیونکہ دھوکہ بھی جھوٹ کے ذریعے دیا جاتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، قالوا، وہ کہتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں، أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف لوگ. بات یہ ہے کہ ان کے اندر چونکہ شعور نہیں، برا عمل انسان کی بصیرت کو اندھا کر دیتا ہے، چیزوں کو انسان صحیح رخ سے نہیں دیکھ سکتا، لہذا یہ لوگ مخلص سچے ایمان والوں کو کیا قرار دے رہے ہیں؟ سفہاء، بے وقوف قرار دے رہے ہیں. الا انہم ہم السفہاء، اللہ کی نظر میں تو دراصل یہ بے وقوف ہیں. خبردار، بے شک وہ وہی بے وقوف ہیں. ولٰکن لا یعلمون، لیکن وہ علم نہیں رکھتے. تو ایمان لانا حماقت نہیں، ایمان نہ لانا حماقت ہے. کیا کہا میں نے؟ ایمان لانا بے وقوفی نہیں، ایمان نہ لانا بے وقوفی ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. یہ ہے دھوکہ. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو مذاق اڑانے والے ہیں. سبحان اللہ. منافق کبھی ایمان والوں کے ساتھ اپنی دوستی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ان سے کچھ فائدے اٹھانے ہوتے ہیں. یہ جو دھوکہ باز مطلبی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، یہ فائدے اٹھانے کے لیے آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو منافقین بھی مومنوں کے ساتھ صرف فائدے اٹھانے کے لیے لگے ہوئے تھے. دیکھیے دنیا میں بھی نا کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ان کا مطلب ہوتا ہے تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ آپ کے دوست بن جاتے ہیں. اور جب ان کا مطلب نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تو پھر وہ پرواہ بھی نہیں کرتے آپ کیا کہتے ہیں اور آپ کون ہوتے ہیں. اور پھر یہاں شیاطین کون ہیں؟ ان کے سردار. یعنی شیطان ویسے ہر فسادی اور سرکش انسان کو بھی کہتے ہیں، اور یہ جنوں اور انسانوں دونوں میں سے ہوتے ہیں. تو بعض لوگ شیطان کی طرح عمل کر رہے ہوتے ہیں انسانوں میں سے، اور صرف ایمان والوں کو نظر آتے ہیں وہ شیطان. جو بے وقوف ہوتے ہیں نا، حقیقت میں ان کو نہیں پہچان ہوتی شیطانوں کی، اس لیے وہ شیطانوں سے دھوکہ کھائے جاتے ہیں. شیطان نے بھی تو سب سے پہلے دھوکہ دیا تھا نا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو. تو ایسے لوگ دنیا میں بھی خیر کے نام پہ شر پھیلاتے ہیں، اچھائی کے نام پہ برائی پھیلاتے ہیں. اور پھر ایسے لوگوں کے پاس جب یہ منافق جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم اصل میں تمہارے ہی دوست ہیں، اور یہ مومنوں کے ساتھ تو ہم مذاق اڑاتے ہیں. ایمان والوں کے پاس جا کے تو ہم ان کو بے وقوف بناتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے. فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. جیسا کر رہے ہیں ویسا ہی بھریں گے. کہتے نا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج تم مومنوں کا مذاق اڑا رہے ہو نا، کل قیامت کے دن تمہارا اڑایا جائے گا. کیسے؟ پہلے وہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اچانک ان کا نور چھین لیا جائے گا. جنت کے دروازے تک پہنچیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں ایمان کا دروازہ دل پہ بند کر دیا تھا. اور پھر اپنی سرکشی جو ہوتی ہے نا، یہ حق کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے، حق کی پہچان نہیں ہونے دیتی. اور سرکش انسان کون ہوتا ہے؟ سرکش. سر کہتے ہیں سر کو، اور کش ہوتا ہے کھینچنا، اکڑ دکھانا. میں نہیں مانتا، کر لو جو کرنا ہے، میں اپنی مرضی کروں گا. لہذا جب یہ سچے مومن نہیں ہوتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سرکشی دے. یاد رکھیے مومن سرکش نہیں ہوتا، وہ اللہ کے حکم کے آگے کیا کرتا ہے؟ سر جھکا دیتا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے. انسان کیا چیز خریدتا ہے؟ آپ بازار جاتے ہیں، کیا خریدتے ہیں؟ جو آپ کو پسند ہوتا ہے، جو آپ کی خواہش ہوتی ہے. چونکہ ان لوگوں کی نیت ہدایت حاصل کرنے کی ہوتی ہی نہیں، لہٰذا یہ ہر گمراہی والے رستے پہ چلنا پسند کرتے ہیں. یہ گمراہی کے خریدار ہوتے ہیں، یعنی اپنی جان مال سب لٹا کے اپنی آخرت برباد کر کے گمراہی کا رستہ اختیار کرتے ہیں.
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی بدلے ہدایت کے، تو نہ فائدہ مند ہوئی تجارت ان کی۔ کیوں بے فائدہ ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے اس گمراہی کے ذریعے دنیا کے تھوڑے سے فائدے اور مزے لوٹے اور آخرت اپنی برباد کر لی۔ وما كانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ مثلہم، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثال کے ذریعے بات سمجھا رہے ہیں۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کا نور لے گیا، وترکہم فی ظلمات، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، اب وہ دیکھ نہیں پاتے۔ تو یہاں منافقوں کی حالت بیان کرنے کے لیے مثال بیان کی گئی ہے۔ ان کی حالت کو ایک ایسے گروہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو اندھیری رات میں کسی جنگل وغیرہ میں ہو، اور ان میں سے کسی ایک شخص نے حرارت اور روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ دہکائی ہو۔ جب آگ خوب روشن ہو گئی اور اس نے سب کچھ چمکا دیا، اس کا آس پاس بھی چمک گیا، اور جب وہ اپنے فائدے اور نقصان والی چیزوں کو دیکھنے لگ گیا تو اچانک وہ آگ بجھ گئی، اور اس آگ کے ارد گرد بیٹھے لوگ ایسے بیٹھ گئے جیسے اب وہ کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو یہاں روشنی سے مراد اسلام کی روشنی ہے، اور اندھیرے سے مراد نفاق اور کفر کا اندھیرا ہے۔ یہی حال منافق کا ہوتا ہے کہ جس طرح آگ جلانے والا عارضی روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن آگ بجھ جائے تو دوبارہ اندھیرے میں گر جاتا ہے، اسی طرح منافق بھی، اس کا ایمان صرف زبان تک ہوتا ہے، دنیا میں مسلمانوں سے تھوڑے بہت فائدے اٹھا لیتا ہے، جو روشنی انہوں نے حاصل کی ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، اور وہ ان کے ساتھ نہیں چلے گی آگے تک، نہ دنیا میں رہ پائیں گے اور نہ آخرت میں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ کیا ہیں؟ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹیں گے۔ کہاں نہیں لوٹیں گے؟ سیدھے رستے کی طرف۔ سمن، حق کی آواز نہیں سن سکتے، حق کی بات نہیں سن سکتے، قرآن ان کو سننا بہت مشکل لگتا ہے، نیکی کی بات ان کو بہت تکلیف دیتی ہے۔ بکمن، حق بات نہ بولتے ہیں، صرف اپنی مفاد پرستی کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی دلچسپی کی باتیں کرتے ہیں، جب دین کی بات آتی ہے، قرآن کی بات آتی ہے تو گمسم ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے۔ عمیون، اندھے ہیں، ان کو صحیح رستہ، سیدھا رستہ نظر نہیں آتا، کفر کے اندھیروں میں، منافقت کے اندھیروں میں دھنس چکے ہیں۔ لہذا ہم سب کو اپنے حال پر غور کرنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، پس وہ سیدھے رستے کی طرف نہیں لوٹتے یا نہیں لوٹیں گے۔ جو شخص حق بات سنے نہیں، حق کو دیکھ نہ سکے، سچائی کو دیکھ نہ سکے، سچائی کی طلب میں زبان نہ کھولے، ایسا شخص ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا۔ لہٰذا اگر آپ کسی کے لیے بھی چاہتے ہیں نا کہ وہ ہدایت کی طرف آئے، بہت سے لوگ کہتے ہیں بچوں کو کیسے سمجھائیں، دوستوں کو کیسے بتائیں، تو پھر کیا کریں؟ ان کے کانوں میں قرآن کا رس گھولیں، ان کی آنکھوں کے سامنے قرآن لائیں اور ان کے ساتھ قرآن کی بات کریں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح اللہ کی محبت کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ اور اگر یہ نہیں تو پھر وہ نہیں آ سکتے اس راستے پر، پھر کسی کے پاس کوئی دم درود نہیں ہے کہ وہ ایک پھونک مارے اور پھر اس سے وہ ہدایت کی طرف آ جائے۔ دوسری مثال، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا ان کی مثال آسمان سے برستی زوردار بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے، یہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں منافقین کی حالت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری مثال دی کہ وہ لوگ جو بظاہر مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن کمزور ایمان کی وجہ سے ہمیشہ شک میں رہے، تذبذب کا شکار رہے۔ اگر حالات اچھے ہوتے تو تھوڑے مطمئن نظر آتے، لیکن جب کبھی کسی تکلیف کا سامنا ہوتا تو پھر شک و شبہ میں پڑ جاتے، پھر پلٹ جاتے۔ جب قرآن مجید میں وہ آیتیں سنتے جس میں خوشخبری ہے یا آسان حکم دیا گیا ہے تو کچھ کر لیتے، لیکن جب قرآن مجید میں ایسے احکامات آتے جس میں ڈرانے کی بات ہوتی یا جو سخت حکم ہوتا تو پھر کیا کرتے؟
پھر انگلیاں اپنے کانوں میں دے دیتے. جتنا دل کو پسند آتا بس اتنا قرآن سنتے، باقی پھر کان بند. آج کے دور میں لوگ کیسے کان بند کیے ہوئے، بچوں نے کیسے کان بند کیے ہوئے، ہیڈ فون لگا کے کوئی نصیحت کی بات نہیں سننا چاہتے، اور ایسے چھپا کے لگاتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہ چلے. سمن بکمن عمیون. تو جب تک خیر کی بات اندر نہیں جائے گی اور خیر کی بات پر یقین نہیں ہوگا اور مشکلات کو فیس کرنے کی ہمت نہیں ہوگی کہ ہاں اسلام کا ہر حکم دل و جان پر آسان ہے یا مشکل ہے، تو اس وقت تک نفاق سے بندہ باہر نہیں نکل سکتا. تو منافق دین کی تعلیمات سے اعراض برتتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، اور جہاں مشکل آئے کانوں میں انگلیاں، بس اور نہیں سننا. اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی موت ہی آ جائے گی، لیکن موت بھی آ گئی تو بھاگ کے کہاں جائیں گے. واللہ محیط بالکافرین. اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے، جب بھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو یہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت لے جاتا. بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. یہاں پر روشنی چھا جانے سے مراد کیا ہے اور اندھیرے سے مراد کیا ہے؟ روشنی سے مراد ہے اسلام سے ملنے والی عزت، نفع اور بظاہر وقتی فائدے، اور اندھیرے سے مراد آزمائشیں، نقصانات اور دین کے مشکل احکامات پر عمل کرنا، جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی اور وراثت کی صحیح تقسیم، روزہ رکھنا، پردہ کرنا. یہ مشکل کام جب سامنے آتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں ضرور لے جائے، ان کو اندھا بہرا کر دے، انہیں کچھ دکھائی نہ دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالی سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں کرتا؟ مہلت دی ہوئی ہے. تو ہم سب کے پاس بھی مہلت ہے. اس مہلت سے کیا کرنا چاہیے؟ فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کے لیے ایک دعا پڑھا کریں، اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہم الوارث منی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ
اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير